الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإترته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله آوے ماہی تین واللہ گنانے آوے ماہی تین واللہ گنانے ہویاں مدتاں گن گن گھڑیاں ہجر تیرے وچ اکھیاں انج روون جویں می ساون دیاں کڑیاں انہاں اکھیاں رونا ادوں دا سکھیا جدوں واقف تیریاں بڑیاں غلام فریدا رونا ادوں مکسی جدوں بجیاں کفن دیاں لیراں لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے علیم بذات الصدور ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کبھی اے رات سے پوچھو اے رات ایسا کیا ہے کہ دن میں تو اتنی منور ہو جاتی ہے کہ تیری منور ہونے کی وجہ سے دنیا میں روشنی نمایاں ہو جاتی ہے ہر چیز نظر آنے لگ جاتی ہے یہ کون سی ایسی چادر ہے جس کے آ جانے سے جناب من روشنی مائل ہو جاتی ہے تو جناب اندھیرا اور تاریکی یہ کہتی ہے وہ کہتی نظر آتی ہے تجھے نہیں پتا جب تک سورج موجود ہو کائنات روشن رہتی ہے اور جب سورج چلا جائے تو جناب چاند اپنے نور سے جس کو دکھانا چاہے اس کو دکھاتا ہے جس کو چھپانا چاہے اس کو چھپاتا ہے اب بات سمجھ میں آ گئی ساروں کی توفیق میں رب نے سجدہ اس لیے نہیں رکھا جس کی پیشانی میں نور بکھیرنا چاہے اس کو رب سجدے عطا کر دیتا ہے اور جس کی پیشانی کو محمد سے دور کرنا ہو اس کو رب سجدے سے دور کر دیتا ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے شاہی حضور نے بیشتر سال اس دین مدین کی خدمت کی میرے شاہی حضور نے مجھے پہلے دن چلتے ہوئے یہ فرمایا آپ نے فرمایا جن کے گھر چکی زہرا کی چل رہی ہو وہ دنیا کے عامر آگے بھیک نہیں مانگتے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جو گھر سے بھوکا نکلا ہو وہ کسی کو رجا نہیں سکتا جناب من گھر سے وہی نکل سکتا ہے جس کا من بھی پاک ہو جیب بھی بری ہو جب سے محمد کے در کے سوالی بنے ہیں ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں میرا محمد میرے خاندان کو پالنے کے لیے درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں ہو کی معرفتیں دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہیں تو یہ اولیاء امت کی مرہون منت ہے خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے آج کا یہ کٹ ہمارا کٹھا ہونا بھائی شیخ احسان الحق خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ دارالفضل شریف یہ وہ شخص ہے کہ جس کی خود دستار بندی میرے فضل شاہ نے کی ہے جناب من
عزت کی توقیر دیکھنی ہو تو آپ کسی چودھری کے گھر چلے جائیں تو وہ اپنی ایک ایسے بیٹے کو چنے گا جس کے اندر کنجوسی نہیں ہوگی، جس کا دل سخیوں میں سخی ہوگا، کیونکہ جناب کنجوسوں کے حوالے ڈیرا کیا جائے تو اس ڈیرے کا اجڑنا مقدر ہو جایا کرتا ہے۔ اگر سخیوں کے ہاتھ میں ڈیرا دیا جائے تو جناب ڈیرا بھی آباد ہو جاتا ہے، سلسلے بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ ارے کوئی چودھری کسی اپنے بیٹے کو پگ دے تو وہ اس پگ کو نیچے نہیں آنے دیتا، جس کو پگ باہو سلطان دے اور باہو سلطان کا دلارا فضل شاہ جس کو پگ دے، قیامت تک اس کا میدان نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ اب ختم ہونے دیتا۔ عزیز من، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، میرے رب، سونا رب، اتنا سونا رب، کائنات کے سارے حسن ایک طرف، میرا رب ایک طرف، جناب کائنات کی ساری ندرتیں ایک طرف، میرا رب ایک طرف۔ اپنے رنگوں میں اٹکیلیاں کرنے والوں، تم رنگ باز ضرور ہو لیکن تمہیں وہ رنگ نہیں بکھیرنے آتے۔ جب آسمان میں دیکھو تو اور رنگ نظر آتا ہے، زمین میں دیکھو تو اور رنگ نظر آتا ہے، دائنے بائنے دیکھو تو اور رنگ نظر آتا ہے، لیکن اگر فضل شاہ کے ملنگ کو دیکھو تو جناب بلے شاہ بول اٹھتا ہے، کوئی رنگ سابا، کوئی رنگ پیلا، کوئی لال گلابی کرتا، بلے شاہ رنگ مرشد والا کسے کسے نہیں چلتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو 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 نعرہ حیدری۔ جناب من، اللہ جل جلالہ، جس کے جلال جیسا کسی کا جلال نہیں، جس کے کرم جیسا کسی کا کرم نہیں، جس کے رحم جیسا کسی کا رحم نہیں۔ ارے جناب من، بدماشی کرنی ہو تو اپنے جیسوں کو دیکھ کے کی جاتی ہے، اپنے بڑے سے جناب اگر آپ ٹکر لیں گے تو سر پھٹنا آپ کا مقدر ہوگا، لیکن اللہ جل جلالہ کہتے ہیں مجھے جو مرضی کہتے رہو میں معاف کر دوں گا، لیکن میرے محمد کی طرف انگشت نہ اٹھانا۔ ارے جناب من، آپ کہیں شاہ صاحب عقیدے سے بات کر رہے ہیں، دلیل سے بات کریں تو آؤ سیف کی وادیوں میں چلتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم کو پتھر لگے، میرے سونے کی داڑھی ریش مبارک خون سے شرابور تھی تو آپ احرام فرما رہے تھے، ادھر سے جبرائیل آ گیا، سونیا جس نے تجھے تکلیف دی ہے رب کہتا ہے حکم کر میں اس کو نیست و نابود کر دوں، تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا جبرائیل رب کو کہہ دے آج انہوں نے پتھر مارے ہیں، کل جب یہ کلمہ پڑھیں گے محمد کے درد بھی دور ہو جائیں گے، محمد کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائیں گے۔ جناب من، میرا رب جل جلالہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کی طرف، سادہ ترجمہ کرتا ہوں، میں نے آپ کی طرف بھیجا وہ کہ جو سراپے رحمت ہے۔ ارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سونوں میں اگر سونا آ جائے اور سارے سونے ایک سونے کو دیکھ کے چھوڑ کے اپنی صورت و سیرت کو دیکھ کے ایک سونے کو دیکھنے لگ جائیں تو بندہ کہتا ہے سونوں میں جو سونا ہو جناب اس کی بندگی کرنی چاہیے، اس کی غلامی کرنی چاہیے، سخیوں میں جو سخی ہو اس کی غلامی کرنی چاہیے۔ میرے شاہی حضور فرماتے ہیں کبھی ڈرپوک کے گھر رات نہیں رہنی چاہیے، جب بھی رہنا چاہیے جرت والے کے گھر رہنا چاہیے۔ اچھا شاہی حضور کیوں جی ڈرپوک کے گھر رات کیوں نہیں رہنی چاہیے؟ تو شاہی حضور کہتے ہیں بیٹا جو خود ڈرا ہوا ہو وہ کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتا، اور جس کے دل میں حوصلہ ہو وہ کسی کو ڈرنے نہیں دے سکتا۔ تو اللہ سے پوچھو یا اللہ جی کون سی ایسی ذات ہے جو ڈرنے نہیں دیتی، پریشان نہیں ہونے دیتی؟ تو ادھر میرا رب اعلان کر رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے شاہی حضور فرماتے ہیں ہمیشہ ادھر ادھر دیکھن نالوں تو دیکھ مدینے والے، اور جس کی نگاہ مدینے کی طرف ہو جائے یاد رکھے یہ جہاں بھی رب اس کا کامیاب کر دیتا ہے، اگلا جہاں بھی رب کامیاب کر دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عاشقو، میری عادت نہیں علم فرمان کرنے کی، کیونکہ میں نے کسی سے سنا ہے تم سمندر کی بات کرتے ہو
لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں. آنکھوں کی گہرائیاں انسان کو بڑی دور تک لے جاتی ہیں. جناب من، جس کا باغ اس کے ہاتھوں اجڑ جائے لوگ اس کو سیانا نہیں کہتے. میرے لفظوں پر غور کیجیے گا. جس کا باغ اس کے ہاتھوں اجڑ جائے لوگ اس کو سیانا نہیں کہیں گے. تو اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے ضمن میں صدیق اکبر ایک میدان میں آئے تو کہتے ہیں بول تو صحیح، اس کا جناب تول تو صحیح، کتنے کا دیتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی میں 40 دینار کا دیتا ہوں. کہا جی میں 40 کیا 50 دینے کے لیے تیار ہوں. تو ادھر سے ایک شخص کہتا ہے ابو قحافہ کے بیٹے تو سیانا تھا، کالوں کے بھی اتنے مول کبھی لگے ہیں، کالوں کا بھی اتنا وزن کبھی لگا ہے، تو سیانا تھا، تو اپنا چمن خود اپنے ہاتھوں کیوں جاڑ رہا ہے؟ کیا ایسی بات ہے کہ اتنے سستے غلام کو اتنی زیادہ قیمت میں خرید رہا ہے؟ تو صدیق اکبر بول کے کہتے ہیں سن لو، قیمت بلال کی نہیں ہے، قیمت اس کے دل میں جو بیٹھا محمد ہے اس کی ہے. اور جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کائنات کے سارے زیور ایک طرف، میرے محمد کا عشق ایک طرف رکھ دیا ہے. اب میں اپنے موضوع کی طرف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کہیں گے جی عرس لکھا ہوا ہے، جشن لکھا ہوا ہے، شاہ صاحب تو میلاد پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو جناب من، جب تک عاشق معراج نہ کر لے تب تک عاشق کی نماز نہیں ہوتی. ہم وہ نماز نہیں پڑھتے کہ جس میں اپنی ذات کی خبر نہ ہو. ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جب اتحیات پہ آئے تو عاشق کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو اس نبی پر وہ جو میرے سامنے کھڑا ہے. وہ یہ تمہاری آنکھیں ہیں جو دنیا دیکھ رہی ہے. عاشق ہر وقت نماز میں ہے، عاشق ہر وقت یار کے دیدار میں ہے. ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رب نے کہا میں نے تمہاری طرف رحمت بھیجی. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کیا رحمت ساکت ہے یا رحمت جو ہے متحرک ہے؟ اگر ساکت ہو تو ایک طرف ہی جا سکتی ہے، اگر ساکت نہ ہو متحرک ہو تو یہ ہلتی جلتی نظر آئے گی. تو اب میں محدثین سے پوچھتا ہوں کہ رحمت کی تشریح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو بارش برس رہی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. چاند جو چمک رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. سورج جو روشنیاں بکھیر رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. ہر آنکھ جو دیکھ رہی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. چہرے پر اگر نور ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر رب تمہیں اولاد دے رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر تمہارے سیرت و صورت میں کردار میں اسلام نظر آ رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر تمہارا دل دھڑکتا کم ہے یا محمد زیادہ کرتا ہے تو یہ رحمت الہی ہے. جناب من، فصلوں کا زیور بکھیرنا، لفظوں پر غور کیجیے گا. جن کے گھر دانے ہوں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ فصلیں کون سا زیور بکھیرتی ہیں، اور جو غربت کے عالم میں زندگی گزارے ان کے لیے وہ دانہ زیور ہوتا ہے جو ان کے بچوں کا پیٹ بھر دیتا ہے. جناب من، مفسرین کہتے ہیں ہر دانہ جو زمین میں اگایا جائے رب نے وہ رب کی رحمت سے اگایا جاتا ہے. تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں ربا رحمت کا تعلق کس سے ہے؟ رب کہتا ہے رحمت کا تعلق میری ارحمینی ذات سے ہے. میں جو رحم کرتا ہوں، میں جو تم پر کرم کرتا ہوں، رحمت کا تعلق میری ذات سے ہے. تو بندہ پوچھتا ہے اے اللہ جل جلالہ تیری رحمت دیکھنی ہو تو کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت دیکھنی ہو تو اپنی ماں کی طرف دیکھو. سبحان اللہ. کہا جی کیسے؟ کہا ماں کے وطن میں ذوق میں، ماں کے ذوق میں رب نے رحمت رکھ دی ہے. کہا جی کیسے؟ کہا ماں کی رحمت کی نشانی یہ ہے جب بچہ روئے تو ادھر ادھر نہیں دیکھتی، سینے سے لگا کے اس کو سراب کر دیتی ہے. سورۃ الحمد شریف کے الرحمن صفتوں کی
اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، آپ کہتے ہیں اللہ کی رحمانیت کی صفت دیکھنی ہو تو ماں کے قدموں میں چلے جاؤ، پتہ چلے گا کہ رحمت کی صفت تمہیں کس اور لے کے جا رہی ہے۔ تو جناب من سمجھ یہ آیا، جناب من اللہ کی رحمت کو سمجھنا ہو تو ماں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آ گئی، میری ماں تو مجھے گیلے بستر پر سونے نہیں دیتی، میری ماں تو مجھے بھوکا سونے نہیں دیتی، میری ماں تو مجھے جناب اس گڑھے میں گرنے نہیں دیتی جو گڑھا صرف رسوائی کا ہو۔ تو پتہ یہ چلا رحمت کا رشتہ وہ ہوتا ہے جو گمراہ نہ ہونے دے، رحمت کا رشتہ وہ ہوتا ہے جو گیلے بستر پر نہ سونے دے، رحمت کا رشتہ وہ ہوتا ہے جو تمہاری غربت میں بھی تمہاری داد رسی کرے۔ تو اب جناب من رحمت للعالمین کی ذات کو تو دیکھو۔ تو میں کہتا ہوں گھبراتے کیوں ہو؟ جب دل پریشان ہو تو ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، تم منہ مدینے والے کی طرف کر لیا کرو۔ مصیبت جانے محمد جانے، تکلیف جانے محمد جانے۔ جناب من اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ کیا رحمت منتقل ہو سکتی ہے، تو پتہ یہ چل گیا کہ کبھی چاند میں نظر آنے والی رحمت منتقل ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر رحمت چاند میں منتقل ہو سکتی ہے تو اس جگر کے ٹکڑے میں منتقل نہیں ہو سکتی کہ جس کو میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے اے فاطمہ بدا تو منی، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ نے ایک حدیث فرمائی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا خدا کو پہچان لیا۔ اللہ اعلان میرا نفس تو اتنا پاک نہیں کہ اس سے خدا پہچانا جائے۔ اب جناب من کسی محدث کی غلامی کرو تو وہ آپ کو کہے گا اور چلیا تو اس قابل نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ نے اپنے نفس کی طرف اشارہ کر کے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے میرے نفس کو پہچان لیا گویا خدا کو پہچان لیا۔ اب قرآن کا طالب علم قرآن میں نہ غوطہ زن ہو تو کدھر غوطہ زن ہو؟ تو اب جناب من جب قرآن کا طالب علم قرآن سے پوچھتا ہے کہ نبی کا نفس کیا ہے تو ادھر قرآن اعلان کر کے کہتا ہے ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ ابنا میں تو حسن و حسین نظر آتے ہیں، نساء میں میری فاطمہ تو زہرا نظر آتی ہے۔ ایسا تیسرا کون ہے، چوتھا کون ہے کہ جس کو رب نے انفسنا وانفسکم کہا؟ تو جناب من اگر پتہ چلے تو فاطمہ کے پیچھے دیکھو کون چلتا آ رہا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے ادھر نبی کا ویر علی چلتا آ رہا ہے، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولاؤ فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سمجھ میں یہ آئی کہ ذات خدا کو پہچاننا ہو تو رحمت سے پہچانا جاتا ہے، رحمت خدا کا نچوڑ دیکھنا ہو تو رحمت للعالمین میں دیکھا جا سکتا ہے، اور رحمت للعالمین کے نفس کی پہچان کرنی ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، آپ کہیں شاہ صاحب منطق بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، دلیل بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، تو جناب من آؤ حدیث پڑھتے ہیں، پڑھ کے پتہ تو چلے سونا کیا رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رسول فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انا والی نور واحدہ، میں اور علی ایک نور سے ہیں، او کما قالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جیسے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، رب کا مصطفیٰ کسی ایرے کو اپنی نفس کی نشانیاں نہیں عطا کرتا۔ جناب من سخاوت بھی کرنی ہو، جرت بھی دینی ہو، پگڑی بھی دینی ہو تو جناب من دیکھا جاتا ہے اگلا بندہ کیسا ہے۔ جب مصطفیٰ نے اپنی ذات کے نفس کے لیے علی کو چنا تو قرآن کی طرف سے مصطفیٰ
کی زبان میں اعلان ہو گیا. یاد رکھیں مصطفیٰ کو نفس علی کو نفس مصطفیٰ اس لیے کہا گیا کیونکہ علی اس مٹی سے اس دینت سے پیدا ہوا ہے جو میرے مصطفیٰ کے بدن سے بچی ہوئی ہے. جناب من اب میں اپنی گفتگو کو آگے دوڑانے کی کوشش کرتا ہوں. نماز ایمان کی معراج ہے. رحمت الہی تب تک تم پر نہیں برس سکتی جب تک کہ تم ایمان کی زینت کو نہ سمجھو. ایمان جب تمہارے مقدر میں آ جائے گا تو جناب من رحمت الہی تمہارے مقدر میں آ جائے گی. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایمان کے طالب ہو تو رب مصطفیٰ کہتا ہے جب تک نماز حاصل نہ کر سکو تب تک ایمان تمہارا مقدر نہیں ہو سکتی. جناب من اب نماز میں نے آگے عرض کیا کہ نماز دیدار کا مرکز ہے، معراج کا مہینہ ہے. یا اللہ جی پوچھنا چاہتا ہوں یہ علی کو بھی رجب میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا اور مصطفیٰ کو اپنی معراج کروانے کا رجب میں مقصد کیا تھا؟ تو رب نے کہا کوئی مہینہ غم کا ہوتا ہے، کوئی خوشیوں کا ہوتا ہے، کوئی سخاوتوں کا ہوتا ہے. رجب وہ مہینہ ہے جو دیدار کا مہینہ ہے. ادھر علی مصطفیٰ کا دیدار کر کے معراج کر رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ رب کا دیدار کر کے معراج کر رہے ہیں. بولو بولو نعت کے قرآن کل ایمان سوا لاکھ پنجتنی نعرہ حیدری. جناب من اب بات تو عید کی آ گئی، جشن ولادت حیدر کرار کی آ گئی. تو میں چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جب علی پاک پیدا ہوئے کعبے کے اندر کون ایسا شخص تھا کہ جس سے سب سے پہلے علی نے ملاقات کی؟ تو ہر بچہ بولے گا وہ میرے مصطفیٰ تھے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں امام احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے. آپ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ اتنے پاک ہیں کہ ذرائی برابر نجس کا میرے مصطفیٰ کی طرف توجہ دینا بھی خارج سے ایمان کر دیتا ہے کہ جناب من اتنا گمان بھی آ جائے کہ مصطفیٰ چند لمحوں کے لیے نجس ہو گئے تو کہتے ہیں یہ آپ کے ایمان کو ذلیل کر دے گا. میں آپ کو اس کی سادہ حدیث اس طرح بیان کروں. میرے مصطفیٰ کے وزیر مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ان آیات سے بھی واقف ہوں جو سرکار ابھی بستر جنابت پر موجود تھے، غسل اور بستر جنابت کے درمیان نازل ہوئی. ارے تم پلیتیاں گندگیاں اوروں کے لیے رکھ دو، جو رب کا قرآن علم نشرہ کے سینے میں جنابت کی حالت میں بھی نور بکھیرتا ہو، اس محمد کا وہ عالم کیا ہوگا جب محمد پورے کے پورے غسل کر کے جناب من مصلی پر کھڑے ہوتے ہوں گے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب علی کو فاطمہ بنت اسد کعبے سے لے کے نکلی نا تو کہتی ہیں بھتیجے اے میرے بیٹے کی آنکھیں نہیں کھولتا. تو مصطفیٰ نے کہا اے چچی جان اماں جان مجھے پکڑائیے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کیا مصطفیٰ کے دست شفقت علی پاک کو ٹچ ہوئے؟ کیا علی پاک کا جسم اطہر مصطفیٰ کریم کو ٹچ ہوا؟ اب میں آپ سے سوال میرا جناب محنت مکمل، کعبے میں کون سا ایسا نلکا ہے جس میں فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے کو ملاتی رہی؟ جناب من نور کی کلیاں نور بکھیرتی ہے، عزتوں والے عزت بکھیرتے ہیں، روشنیوں والے روشنیاں بکھیرتے ہیں، قرآن والے قرآن بکھیرتے ہیں. اور جناب من میرے خدا نے کہا وَنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے یہ نیری شفا ہے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و ما قرآن و قرآن و ما علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. میں نہیں کہتا سر میں درد ہے تو ہاتھ سر پہ رکھو، میں نہیں کہتا جسم میں درد ہے تو ہاتھ جسم پر رکھو. میں کہتا ہوں ارے وہ قرآن اتنا پاک ہے جو پڑھ لے اس کو شفا مل جائے. تو جناب من جو ناطق قرآن ہو شفا تو اس کا بھی مقدر ہوا کرتی ہے. میں نہیں کہتا طبیب کے پاس
پاس جاؤ. میں نہیں کہتا ہاتھ آگے پیچھے رکھو, میں کہتا ہوں تم یا علی کرتے چلے جاؤ. ارے جناب من بیماریوں کی کیا ضرورت کہ تمہارے آنگن میں آ جائے, جس کو علی کا اسم مل جائے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی عبادت, اس کی عبادت ہوتی چلی جا رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ کلیر والا شریف. میں عرض کر رہا تھا کون سا کعبے میں ایسا ملکہ تھا کہ جس میں فاطمہ بنت اسد دھوتی رہی اور دھو کے باہر لے کے گئی. اب جناب من سمجھ بات میں یہ آئی, جن کو دھویا جائے اٹھانے سے پہلے وہ اور ہوتے ہیں, جو کعبے میں پیدا ہوں وہ اور ہوتے ہیں, جن کو رب کی پر چڑھتے کیوں ہو, چلتے کیوں ہو, یہ علی کا مقدر ہے. تم پیدا ہو تو ٹوٹی ہوئی منجی تمہارا مقدر ہو, علی پیدا ہو تو محمد کی ہو دیدار میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے. توجہ کا طالب ہوں, عرض کرنا چاہتا ہوں جناب من, میں نے شروع میں بھی کہا دیوار سے سر پڑو گے تو مر جاؤ گے, کل ایمان سے پنگا لو گے تو ایمان تمہارے عمل میں نہیں آ سکتا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جدھر کلمہ ہو وہاں ایمان ہوتا ہے. جناب من کلمے کی زینت یہ ہے کہ رب ناپاک بندے کو کلمہ پڑھنے نہیں دیتا, کیونکہ درود کی عادت ہے. درود بھی اللہم سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تم جتنے مرضی زاہد بن جاؤ, عابد بن جاؤ, عاقل بن جاؤ, تم خود مصطفیٰ پر درود نہیں بھیج سکتے, کیونکہ تمہیں کہنا پڑے گا اللہم صلی اللہ, اے اللہ میں گندا ہوں تو بھیجنا مصطفیٰ پر درود. اور یاد رکھو جناب من مصطفیٰ پر درود بھیجنا ہو, کل کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو جز کا حال ہوتا ہے. جناب من جز کبھی کل سے جدا نہیں ہوتا. آپ کہیں کیا مصطفیٰ کے نالائن مصطفیٰ سے جدا ہیں؟ کیا مصطفیٰ کی دستار مصطفیٰ سے جدا ہے؟ یہ جناب جز بدنی نہیں ہے, یہ جز غیری ہے, باہر سے آیا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, بندہ کہے میں جگر کے بغیر ہوں تو لوگ کہیں گے دیوانہ جگر کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. بندہ کہے میں نفس کے بغیر ہوں تو بندہ کہے گا جھلا ہو گیا ہے, تو نفس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. اور جناب من جب تو میں جگر اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتے تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب نبی کو ماننے جاؤ گے جناب جگر میں فاطمہ نظر آئیں گی, نفس میں علی نظر آئیں گے, اور خون میں روانیوں میں تمہیں وہ پاکیاں نظر آئیں گی. ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب نے کعبہ صاف کروانا ہو تو ابراہیم کو کہتا ہے کسی کی گندگی صاف کرنا ہو, رب کہتا ہے اپنے آپ پر توجہ دو, خود کو صاف کرو. رب نے اہل بیت صاف کرنی ہو تو رب کہتا ہے ادھر تیرے گندے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے, رب خود ہی اہل بیت سے نجاست کو دور کر دے گا. آیت تطہیر بعد میں نازل ہوئی ہے, علی پہلے کعبے میں آئے ہیں. یاد رکھے میں آپ پیشہ صاحب یہ بات کہاں سے کر رہے ہیں, تو میں نے آپ سے کہا تمہارا مقدر لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. محدثین کہتے ہیں قرآن بھی لوح محفوظ میں پہلے لکھا ہوا تھا, ابھی تم تھے ہی نہیں تب بھی اہل بیت پاک تھی, ابھی تمہارے جسم میں وہ روانیاں موجود ہی نہیں تھی. تم ابھی اپنے باپ کی صلب میں تھے, میرا علی تب بھی پاک تھا, میری فاطمہ تب بھی پاک تھا. آؤ آپ کو ایک سوئی سی مثال عرض کروں. شہر کی مکھی, اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے, قاری قرآن میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں میرے سر ماتھے پر. قرآن کا جو طالب علم ہے وہ سید نہیں ہوتا جو اس کا حیا نہ کرے, کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکم فی الثقلین وکتابہ وعطرتہ.
میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی عزت، اور جب عزت کو تلاش کرو گے تو پتہ یہ چلے گا مصطفیٰ کی عزت وہ اہل بیت ہے۔ جناب من میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے کسی کے منہ سے خارج ہو جانے والی چیز ناپاک ہے، کسی کے بطن سے خارج ہو جانے والی چیز ناپاک ہے، لیکن جو شہد کی مکھی کے منہ سے چیز خارج ہوتی ہے، رب نے اس کو پاک اور حلال کر دیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کر رہا ہے۔ قرآن سے پوچھا گیا سونیا بتا تو صحیح حلال کیوں کہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اس کی ایک جنس نے میرے محمد پر درود پڑھا تھا۔ اور سجنا گل سن، جس کی ایک یاسوب نے جناب من مصطفیٰ پر درود پڑھے، قیامت تک آنے والی ساری مکھیوں کو جناب من جو منہ سے نکالے، رب کہتا ہے اس کو پاکیوں کی سند ہے، یہ پاک ہے، شہد والی ہے۔ ارے میٹھا نام محمد جو بھی لیتا جائے اس کا جسم بھی میٹھا ہو جاتا ہے، زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ وہ شہد کی مکھی نام مصطفیٰ لے تو اس کی نسل رب پاک کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت رب عطا کر دے، رب اس کی اصل بھی پاک کر دیتا ہے، نسل بھی پاک کر دیتا ہے۔ جناب نماز اسلام کا مرکز ہے۔ اسلام نے نماز کو صلاۃ کے معنوں میں کہا گیا ہے، اور صلاۃ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے میرے پر دھن کٹا درود نہ پڑھو۔ پوری عبادت کے مغز کو نماز کہتے ہیں، نماز کے مغز کو صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ کے مغز کو جناب من میں نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آل پر درود نہ پڑھو تو مجھ پر درود نہیں ہوتا، یعنی درود کے مغز کو اہل بیت کہتے ہیں۔ سمجھ میں یہ آئی، الٹے پھیرے پھیرنے کی ڈال جناب من ضرورت نہیں، کعبے کے پاس بھی جاؤ اور الٹے چکر لگانے لگ جاؤ تو جناب من کوئی تمہیں حاجی نہیں کہے گا، تم جتنے مرضی چکر لگاؤ تو آپ کہو گے میں حاجی ہو گیا، تو کوئی سیانا سا شیخ اٹھ کو اس کو کہے گا بھائی بات سن، چکر ایسے لگائے جاتے ہیں، ایسے لگانے سے بندہ حاجی نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اے بچے، نماز پڑھنے سے بندہ نمازی نہیں ہوتا۔ قاضی نمازی کیسے ہوتا ہے؟ قاضی جب صلاۃ کا مطلب سمجھ آ جائے تو جناب من جب صلاۃ کا مطلب سمجھ آئے تو صلاۃ والے نہ پہچانے جائیں تو صلاۃ کے مطلب کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھے اسلام تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک یہ دل اور اس دل میں بہرحالی نہ ہو۔ شاہ صاحب اپنی مرضی سے فتوے دینے کی عادت پڑ گئی ہے، ذرا تحقیق کر لیں، ذرا تلاش کر لیں۔ تو میں کہتا ہوں آؤ مجھے کیا کہتے ہو؟ شافی سے پوچھو۔ شافی کہتا ہے مجھے علی علی کرنے سے روکو گے تو جناب میں رکوں گا نہیں۔ اے شافی وجہ کیا ہے؟ شافی کہتا ہے علی علی کرنا ایمان کا جز ہے اور واجب ہے، کسی اور کا ذکر کرو یا نہ کرو اس کے وجوب پر کوئی اعلان نہیں دیا گیا، لیکن اعلان بس یہ کیا گیا الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب میں یہ حدیث میرے سامنے آ گئی، 35 منٹ میری گفتگو کو ہو گئے، زیادہ لمبی گفتگو کرنے کا عادی نہیں، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں معراج کی رات ہے، کوئی آنکھ دیکھ ہی نہ سکے تو معراج کیسے؟ لوگ کہتے ہیں یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن میں نہیں مانتا یہ دیکھتی ہیں۔ آپ کہیں شاہ صاحب کیوں نہیں دیکھتی؟ تو میں کہتا ہوں جو ہر کسی کو دیکھ لے وہ دیکھ نہیں سکتی، جس کی آنکھوں میں محمد سمایا رہے بس وہی آنکھ دیکھتی نظر آتی ہے۔ جناب من تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں، میرے بلے شاہی سرکار فرماتے ہیں ایک آنکھ 1.25 لاکھ دی بلیا سارا یار کو نہ تکی برسی، سب کو دیکھنے والی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ جس آنکھ نے طیبہ کا نظارہ نہ دیکھا ہو اس نے کیا دنیا دیکھی؟ اب معراج کی رات ہے تو دیکھنے دکھانے کی بات نہ ہو تو جناب من معراج نہ مکمل ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو پیدا کیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام آئے،
عبادت کا اپنا رنگ تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام آئے, عبادت کا اپنا رنگ تھا. موسیٰ علیہ السلام آئے, عبادت کا اپنا رنگ تھا. یوسف کو سجدہ ریز ہو کے رب کو پکارنے کا حکم ہوا. کسی کو موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کا جناب من درس دیا گیا کہ تم ایسی عبادت کرو. کسی کو دعا مانگنے کی جناب وجوب دیا گیا کہ تم رب کی عبادت دعا مانگ کے کرو. آج بھی وہ عبادتوں کے مرکوز موجود ہیں, لیکن ربا جز جز کر کے ہر نبی کو تھوڑی تھوڑی عبادت کیوں دی؟ رب نے کہا عبادت بھی میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے مکمل کی ہے. اور مکمل کس پہ کی ہے؟ رب نے کہا سارے نبیوں کی عبادت جوڑے تو جناب من نماز بنتی ہے. نماز پوری کی پوری جوڑ کے دیکھے تو محمد کی عبادت بنتی ہے. اب جناب من میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کسی کو دعا سکھائی گئی تو کسی کو سجدہ سکھایا گیا, کسی کو سلام پھیرنا سکھایا گیا تو کسی کو پکارنا سکھایا گیا, ہر کسی کو ذکر سکھایا گیا. اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. فارام کی وہ چوٹی آ گئی جس میں رب کا مصطفیٰ کہتا ہے مانتے ہو سچے ہیں؟ قاضی سونے ہم مانتے ہیں, تیرے جیسا تو سچا کوئی ہو نہیں سکتا. قاضی مانتے ہو ایمانت دار ہیں تو قاضی سونے تیرے جیسا تو ایمانت دار کوئی ہو نہیں سکتا, تو سچا بھی ہے ایمانت دار بھی ہے. تو میرے مصطفیٰ نے کہا اگر اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو یہ تسلیم کر لو اللہ ایک ہے اور میں محمد اس کا رسول ہوں. جناب اب ہر تحقیق کی بات ہے, او میں کسی کو چیلنج نہیں کرتا, میری عادت نہیں, کیونکہ میرے مرشد نے فرمایا کہ تو اپنا برید فرید نبھا ہمیں بھاوا مول نہ بھاوا. کسی سے کیا غرض کہ وہ کیا کرے, ہمارا تو یہی رمز ہے دل دھڑکے تو حیدر حیدر کرتا چلا جائے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے میں دھیمے سے لہجے میں اس لیے ہو جاتا ہوں تاکہ جو منطقی چیزیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ سمجھائی جاتی ہیں. اس کی سادہ مثال میں یوں عرض کر دیتا ہوں. مصطفیٰ صرف ادھر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ من کوئی تو مولا فہذا علی مولا, تو ساروں کو سمجھ نہیں آنا تھا. مصطفیٰ نے ہاتھ اوپر کر کے دنیا کو بتایا. کوئی پوچھے تو صحیح مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے, تو مصطفیٰ دنیا کو بتانا چاہتے تھے گونگے بھی سن لیں کہ علی مولا ہے, اندھے بھی دیکھ لیں کہ علی مولا ہے. جناب من بولوں کو بھی پتا چل جائے, ہر کان میں یہی مزاج آئے, جس جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا. تحقیقی چیزوں کو ذرا منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب مصطفیٰ کریم نے کلمے کا اعلان کیا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو اب کون سی عبادت کی جاتی تھی؟ تو آپ کہیں گے تب تو کوئی عبادت نہیں کی جاتی تھی. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں نماز کب واجب ہوئی؟ تو آپ کہیں گے وہ معراج کی رات واجب ہوئی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا معراج اعلان نبوت سے 2 دن بعد ہو گئی؟ تو آپ کہیں گے جی نہیں, وہ تو بڑا عرصہ ہوا. عرصہ ہونے کے بعد ام سلمہ کے گھر میرے مصطفیٰ گئے تو جناب من معراج ہو گئی. تو میں پوچھوں گا اس وقت سے لے کے اس وقت تک کوئی عبادت نہیں تھی؟ تو جناب ہر محدث چیخ کے کہے گا نہیں جی اس وقت تو کوئی عبادت نہیں تھی. تو میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا اس وقت کوئی عبادت کیوں نہیں تھی؟ اے اللہ تو آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک عبادتیں تیار کرتے لے کے آ گیا تھا. اب جب مرکزی عبادت آ گیا تھا تو عبادت کیوں چھوڑ دی؟ جناب عاشقوں کی الگ روش ہوتی ہے. جب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب عبادت کا مرکز آ گیا تھا رب نے کیوں نہ اعلان کیا؟ نماز فوراً ہی کیوں نہ حکم دے دیا گیا؟ عبادت کا فوراً ہی حکم کیوں نہ دے دیا گیا؟ آہستگی آہستگی سے کبھی نماز واجب ہو رہی ہے, کبھی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے, کبھی حج واجب ہو رہا ہے. یہ آہستہ آہستہ کا چکر کیا ہے؟ اور جب تک نماز واجب نہیں ہوئی تب تک کوئی اور عبادت کیوں نہیں کی جاتی تھی؟ تو جناب اللہ کا اعلان سن لو. اللہ کہتا تھا پہلے عبادتیں بڑی ہو گئی, رج کے میرے مصطفیٰ کو دیکھ تو لو پھر عبادتیں بھی ہوتی چلی جائے. پہلے عبادت سجدہ تھی, پہلے عبادت دعا تھی. جب محمد آ گئے تو جناب من عبادت میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا چلا گیا. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں
اب عبادت ایک کچا چھوٹا پیڑ ہو تو آہستگی آہستگی سے بڑھتا ہے. گندم کے اس ایک دانے کو زمین میں لگایا جائے تو کیا پہلے دن بڑا کھڑا ہو جاتا ہے؟ تو جناب من آپ کہیں گے نہیں، وہ تو آہستگی آہستگی سے پانی لگانے سے، مہربانیاں کرنے سے ایک وقت یہ آتا ہے، محنت پھل لے آتی ہے اور وہ اپنے جوبن میں آتا ہے. پہلے دن جناب من کوئی اچھی منصب پر نہیں بیٹھتا، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. اب عبادت کو بھی کوشش کرنی پڑ رہی تھی. کبھی نماز بن کر، کبھی زکوٰۃ بن کر، کبھی حج بن کر. تو میرے مصطفیٰ نے جب من کنت مولا فہذا علی مولا کہا تو اب عبادت تو ختم ہونے والی تھی. اب جناب من کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی تھی کہ جس میں عبادت کا ذرا ذوق نکھار نظر آئے. اب عبادت میں طہارت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے. تو میں نے پوچھا اے عبادت کوئی چھوٹی سی عبادت تو بتا جو ہم بھی کر لیا کریں. تو میرے مصطفیٰ کی زبان بولنے لگی، وہ زبان جس کے بارے میں رب کہتا ہے ینطق عن الہویٰ، یہ زبان خود نہیں بولتی، میں بلاتا ہوں تو بولتی ہے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت تیری تکمیل کیا ہے؟ تو جناب من اور صدیق اکبر کے طور پر چلتے ہیں. صدیق اکبر سے پوچھا گیا صدیق اکبر تو کون سی عبادت جانتا ہے؟ اماں عائشہ کہتی ہیں وہ ایسی عبادت بتاؤں جو صدیق اکبر جانتا ہے. کہا جی اماں جی کون سی ایسی عبادت ہے؟ کہا جب میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوتی تھی تو میرے بابا میری طرف دیکھ نہیں رہے ہوتے تھے. تو کہا جی اماں جی آپ کے بابا کس طرف دیکھ رہے ہوتے تھے؟ تو جناب من اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے بابا علی کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے تھے. تو میں کہتی تھی بابا جان باتیں مجھ سے کرتے ہو، دیکھتے علی کا چہرہ ہو. تو جناب من صدیق اکبر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر وجه للعبادہ. کوئی عبادت سجدہ کر کے کرتا ہے، صدیق کی عبادت تو علی کا چہرہ دیکھ کے ہوتا ہے. جناب من جشن مولود کعبہ ہے، آپ اپنے گھر میں خوشی نہیں منائیں گے تو جناب من کوئی ضرورت نہیں نہ منائیں. کعبے والا تو اپنے گھر میں خوشیاں ضرور منا رہا ہے، آپ کہیں کوئی نشانی چھوڑی ہے. تو میں نے کہا رکن یمانی کی آج بھی دڑاڑ دنیا کو کہہ رہی ہے جس جگہ علی پیدا ہو وہ جناب لکیر کبھی دنیا سے چھپ نہیں سکتی. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بلے شاہ فرماتے ہیں عشق مشق کبھی لک دے نہیں، محبت اور خوشبو کبھی چھپائی نہیں جا سکتی. اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا چھپانے کی کیا ضرورت ہے. کبھی کہو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کبھی کہو انا وعلی نور واحدہ، کبھی کہو من کنت مولا فہذا علی مولا، کبھی کہو ذکر علی عبادہ النظر علی عبادہ. کبھی یہ کہو کہ علی میرا نفس ہے، علی میرا خون ہے. وہ کائنات کی ساری عزتیں ایک طرف، اس عزت کا میں کیا کروں کہ جناب من گود مصطفیٰ کی، گود علی کی ہو اور جناب لیٹے مصطفیٰ ہو. میں آپ سے یہاں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. میں آج کا بھی ایک واقعہ بیان کرتا چلا جاؤں. مٹھاس ایسی ہونی چاہیے کہ جو اگلے کو لبھا دے. اے سنیں اللہ جی جب مصطفیٰ کریم کے پاس جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ تو اللہ کہتے ہیں تیرے ہونٹوں میں ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ جب تو اس کے قدموں کا بوسہ لے گا تو اس مٹھاس سے اٹھ جائے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کو اٹھانے کے لیے جس میں کوئی مٹھاس ہونا ضروری ہے. تو میں پوچھتا ہوں کوئی ربا ایسا معاملہ بھی ہوا ہے کہ جب کوئی مٹھاس مصطفیٰ کو ملی ہو؟ تو جناب من میں آپ سے کہتا ہوں غم میں بھی ایک ایسی مٹھاس ہے جو ماہی کے وصل سے بندے کو دور کر دے. اس کو زندگی کون کیسے کرے؟ میں شیخ احسان کے بچوں سے پوچھتا ہوں یا کاروبار رکھ لو یا اپنے باپ کی قبر رکھ لو. تو کہیں گے کاروبار ہوتے رہیں گے، باپ کی نشانیاں چھوڑی نہیں جاتی. جناب من ابو طالب کا وہ بیٹا عبداللہ کے حسن کی نشانی تھا. جناب من جب سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے نا تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا علی گھبراتا کیوں ہے؟
ساروں کا بھائی بنا دیا ہے، نہ اپنا کسی کو بنایا ہے نہ تجھے کسی کا بنایا ہے۔ کہا جی کیوں اپنا کسی کو کیوں نہیں بنایا اور مجھے کسی کا کیوں نہیں بنایا؟ تو جناب من میرے مصطفیٰ نے کہا اے علی یاد رکھ، لوگ دنیا میں بھائی ہوتے ہیں، تو میرا وہ بھائی ہے جو اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کرنا چاہتا ہوں ایک جبرائیل کے ہونٹوں کی مٹھاس جو مصطفیٰ کو اٹھا گئی، دوسری وہ علی کی آنسوؤں کی مٹھاس، جب علی کی آنکھ سے آنسو بہا تو مصطفیٰ کے رخسار پر گرا۔ ارے مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اپنا لگایا ہوا پودا پروان چڑھ جائے تو بندے کو خوشی نہیں ہوتی۔ آؤ 13 رجب کو چلے جاتے ہیں، جب گود مصطفیٰ کی ہے، دیکھ علی رہا ہے اور دیکھ مصطفیٰ رہے ہیں۔ آج کیا ہوا کہ دین کا وہ جوان پروان چڑھ گیا، آج گود علی کی ہے، نیچے سے دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں اور علی دیدار کر رہے ہیں۔ جناب من مٹھاس کا اندازہ لگانا ہو تو ایک طرف جبرائیل کے جناب من اس ہونٹوں کا اندازہ لگا لو، دوسری طرف اس ہجر کا اندازہ لگا لو جو علی کی آنکھ سے بہا اور مصطفیٰ کی رخسار پر پہنچا۔ مصطفیٰ نے آنکھیں کھول کے کہا علی کیا بات ہے؟ تو علی نے کہا سونیا سورج ڈھل گیا ہے۔ تو مصطفیٰ نے کہا تیرے آنسو کی مٹھاس اتنی ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، نمازیں ان کی قضا ہوتی ہے جن کا محمد جیسا پیر نہ ہو اور جن کا محمد جیسا سخی نہ ہو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں مرنا ان کا مقدر ہو جن کا محمد جیسا سخی نہ ہو، اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مرو مردو تو چلے جاؤ، 13 رجب ہے، مرتے رہو گے ہم علی علی کرتے چلے جائیں۔ عشق مصطفیٰ وہ روشنی ہے جو آپ کو علی پاک کی عشق تک لے جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وہ عشق عطا کرے، آنکھ میری ہو دیدار میرے مصطفیٰ کا ہو۔ جناب من جب کل کو دیکھ لیا جائے جو سارے کے سارے نظر آ جاتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے چہرے میں سنو حسین بھی نظر آ جائیں گے، فاطمہ زہرا کا بھی سلامی پیش ہو جائے گی، اور جناب من جب قدموں کی اسیری کرتے نظر آئیں گے تو کئی صدیق اکبر نظر آئیں گے، کبھی عمر فاروق نظر آئیں گے، عثمان غنی نظر آئیں گے، اور پوچھو تو صحیح کیا ہے کہ دنیا تمہاری معترف ہو گئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جب سے مصطفیٰ کے لڑ لگے ہیں ہمارا مل پڑ گیا ہے۔ وہ جو قدموں کے لڑ لگ جائے تو ان کا مل پڑ جاتا ہے۔ جن کو علم نشنا کے سینے پر سونا نصیب ہو، رب نے ان کا مل کیسا رکھا ہوگا؟ ارے جو زہرا کے در پر عرض کرے مجھے اذان سے منع کر دیا ہے، تو زہرا پاک کہیں اے بلال جب تک تو اذان نہیں دے گا رب دن نہیں چڑھائے گا۔ وہ جن کا خدمت گزار بلال اذان نہ دے رب دن نہیں چڑھاتا، اس علی کی غلامی کر لو، رب اس دنیا کا بھی دن چڑھا دے گا، رب اس دنیا کا بھی دن چڑھا دے گا۔ جن کو محمد کی غلامی مل جائے اس کی اس دنیا میں بھی رات کبھی نہیں ہوتی اور قیامت والے دن بھی رات کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے ابا دل دیا ہے نا تو اس کو ایسا رکھنا عطا کر یہ دھڑکے کم اور یا محمد زیادہ کرتا نظر آئے۔ اور میں نے اس گھڑی کو کیا کرنا ہے جس میں سیل ہی نہ ہو، وقت ہی نہ دکھاتی ہو۔ اور بھائی ہم ایسے فیشن نہیں کرتے کہ گھڑی کی قیمت دکھانے کے لیے بازو پر باندھ لے، لیکن وہ وقت نہ دکھا سکے، جو گھڑی وقت نہ دکھا سکے وہ جناب بازو پر نہیں باندھی جاتی، پھینکی جا سکتی ہے، اور جو دل مصطفیٰ نہ دکھا سکے وہ سینے میں نہیں رکھا جاتا، کہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ دل یہ نہیں ہوتا جس کو دھڑکنا ہے، دل وہی ہوتا ہے کبھی دھڑکے تو علی علی کرے، کبھی دھڑکے تو محمد کرے۔ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے واخر دعوانا۔